ایک بادشاہ ایک مرتبہ ایک باغ کے دروازے پہ پہنچا۔ وہاں پہ اس نے دیکھا کہ ایک باغ کا جو باغبان ہے وہ بوڑھا اس باغ کے دروازے پہ کھڑا ہے۔ تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ کیا تیرے باغ کے اندر انار ہیں؟ تو اس بوڑھے باغبان نے کہا کہ ہاں اے آنے والے، اے مسافر، میرے باغ کے اندر انار کے بھی بہت سارے درخت ہیں۔ تو اس نے کہا کہ پھر اس طرح کرو کہ مجھے پیاس لگی ہے سخت، اور مجھے جو ہے انار کا رس جو ہے وہ دو۔ اس بوڑھے باغبان نے اپنی لڑکی کو کہا، اس کی ایک لڑکی تھی جو کہ بڑی ہی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے خوبصورت بھی تھی اور بہت ہی ذہین، فطین اور عقل مند تھی۔ اس نے اپنی لڑکی کو کہا کہ جاؤ اور انار کا رس جو ہے وہ پیالے کے اندر، یعنی انار کو نچوڑ کر لے آؤ۔ وہ لڑکی فوراً گئی اور تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ ایک پیالہ بھرا ہوا انار کے رس جو تھا وہ لے کر سامنے حاضر ہو گئی۔ اس نے اس مسافر کو پیش کیا، لیکن اس پیالے کے اوپر جو تھے انار کے رس پہ اس نے تھوڑی تھوڑی پتیاں بھی ڈال دی تھیں۔ بادشاہ نے اس کو لیا اور سارا وہ پیالہ پی گیا۔ وہ اس نے جب پی لیا تو اس نے پوچھا کہ یہ پتیاں ڈالنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ اے مسافر آنے والے، تم شدید گرمی کے اندر آئے اور تمہیں سخت پسینہ آیا ہوا تھا، اور اس گرمی کے اندر اور شدید پیاس کے عالم کے اندر مجھے یہ محسوس ہوا کہ تم جلدی جلدی یہ سارا پی جاؤ گے جو کہ تیرے لیے نقصان دہ تھا۔ اس لیے میں نے یہ تدبیر اختیار کی کہ میں نے اوپر جو ہے اس کی پتیاں ڈال دیں تاکہ تم آہستہ آہستہ انار کا رس جو ہے پی لو۔ تو وہ بڑا خوش ہوا اس کی ذہانت پہ، اس کی سمجھداری پہ، اس کی عقل مندی پہ۔ اس نے دوبارہ جو ہے اس سے پوچھا باغبان سے کہ تم جو ہے اس میں سے کتنا جو ہے اس کا تمہیں حاصل ہوتا ہے اس باغ میں سے؟ تو اس بوڑھے نے کہا کہ ہمیں اس سے 300 دینار اس کی آمدنی ہمیں ہو جاتی ہے۔ اس نے کہا یہ تو بہت بڑی آمدن ہے۔ وہ آنے والا کوئی عام انسان نہیں تھا، وہ ایک وقت کا بادشاہ تھا جو اس باغبان کے دروازے پہ پہنچا تھا۔ اس نے اسے کہا، دل کے اندر خیال کیا کہ میں آئندہ جو ہے اپنا جو ہے اس سے ٹیکس وصول کروں گا، کیونکہ اس نے پوچھا کہ کیا تم اس کا حاصل حکومت کو بھی دیتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، کہ ہمارا بادشاہ ہم سے جو ہے ان باغوں کا اور درختوں کا کوئی ٹیکس وصول نہیں کرتا، لیکن ہم زمین کی پیداوار جو ہوتی ہے ہم اس کا عشر دیتے ہیں، اور باغ میں سے ہمارا بادشاہ کچھ نہیں لیتا۔ اب کیونکہ وہ بوڑھا اس کو جانتا نہیں تھا، اس کو پہچانتا نہیں تھا کہ یہ کون ہے اور بادشاہ ہے یا کوئی اور ہے، تو اس طرح اس بادشاہ نے دل کے اندر یہ خیال کیا، یہ سوچا کہ اتنی بڑی باغات ہیں، اتنے بڑے درخت ہیں، تو آئندہ میں کیا کروں گا کہ میں آئندہ بھی جو ہے یہ حکم دوں گا کہ باغوں سے بھی ٹیکس اس کا عشر وغیرہ وصول کیا جائے۔ تو بادشاہ نے اپنی نیت کے اندر تبدیلی پیدا کی اور اس نے ایک پھر اور اناروں کا رس جو تھا اس کا ایک پیالہ مانگا۔ لڑکی گئی اور کافی دیر کے بعد وہ واپس لوٹی، اور انار کا جو رس تھا وہ پہلے سے تھوڑا تھا۔ تو اس بادشاہ نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کافی دیر کے بعد واپس آئی ہو اور رس بھی تھوڑا ہے؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ پہلے میں نے ایک انار نچوڑا تو پیالہ جو ہے وہ رس کا بھر گیا، اب میں نے 5-6 انار نچوڑے ہیں لیکن اتنا رس پھر بھی نہ نکلا۔ وہ بادشاہ بڑا حیران ہوا، لیکن بوڑھا بڑا سمجھدار تھا۔ اس نے کہا کہ ہمیشہ جو بھی محصول ہوتا ہے، آمدن ہوتی ہے زمین سے، باغات سے، وہ بادشاہ کی نیت پر منحصر ہوتا ہے۔ بادشاہ کی نیت اچھی ہو تو پھل جو ہے زیادہ اچھا ملتا ہے،
اس کے فوائد زیادہ ہوتے ہیں، برکتیں زیادہ حاصل ہوتی ہیں۔ مجھے معلوم ہوا ہے، مجھے لگتا ایسا ہے کہ تیری نیت کے اندر تو ایک وقت کا بادشاہ ہے اور تیری نیت کے اندر فطور آ گیا ہے، تیری نیت کے اندر تبدیلی آ گئی ہے، جس کی وجہ سے اس کی جو ہے آمدن سے، اس کے اندر سے برکت جو ہے وہ اٹھ گئی ہے۔ اب بادشاہ، کیونکہ وہ بادشاہ تھا، اس نے فوراً جو ہے اپنی نیت کو تبدیل کیا کہ نہیں، میں کبھی بھی ان باغات پہ ٹیکس نہیں لگاؤں گا، اس کا جو عشر وغیرہ نہیں لیا جائے گا۔ اور اس نے اپنی نیت کو تبدیل کیا۔ دوبارہ اس نے کہا کہ ایک اور پیالہ لے کر آؤ۔ لڑکی گئی اور چند ہی منٹوں کے اندر پھر ایک پیالہ جو ہے اناروں کے رس کا بھر کر لے کر آ گئی۔ اور اب جب دیکھا تو پوچھا جلدی آ گئی ہو؟ اس نے کہا کہ پس اب ایک ہی میں نے انار کو نچوڑا تو وہ جو ہے پیالہ رس کا جو ہے بھر گیا۔ تو محترم سامعین کرام، نیت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ وقت کا بادشاہ ہو یا کوئی بھی ہو، نیت کا سب سے بڑا اثر ہوتا ہے۔ ایک ہی نیت تھی بادشاہ کی کہ اس کے اندر سے جو ہے وہ برکت اٹھ گئی۔ نیت جب تبدیل کی تو اس باغ کی آمدنی کے اندر برکت پیدا ہو گئی۔